السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا آغاز سیریز 2۔ تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رزق کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ کرتے ہیں، اسی لیے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں، پیار سے، محبت سے، امپورٹنس بتا کر نماز کی، تاکہ وہ سوتے نہ رہیں، کیونکہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ تو صرف فرض پڑھتے ہیں، لیکن فرض کی سنت آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا گیا ہے، اور جو سوئے رہے نماز قضا کی اس کی بھی سزا ہے۔ جیسے کہ اس کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ وہ قرآن کا حافظ تھا، لیکن وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہ جاتا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ دل کا متوجہ ہو کر بھی نماز پڑھنی ہے، یعنی شعور کے ساتھ اللہ سے نماز کے ذریعے ملاقات کریں، اطمینان اور خوشی سے سجدہ کریں، یعنی کہ پورے سکون کے ساتھ، کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ پاک ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد اذکار کرنے چاہیے۔ کیسے اذکار کرنا چاہیے؟ نماز کے بعد اگر کوئی مصلی پر بیٹھے رہے جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، آمین۔ یعنی آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے آپ کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتے کی دعائیں لینی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے۔ تو جو ایسا کریں گے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اس لیے اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انگلیوں پر تسبیح کریں، کیونکہ انگلیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اس کا زیادہ کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ فائدہ بہت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ آیت الکرسی پڑھیں گے، ایسے شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک پائے گی۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنا جائزہ لے سکیں کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی، یا بھول گئے ہوں، یا پتہ ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، تو کرنا شروع کر دیں۔ وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ، اس کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا، جس میں آپ یہ کہیں گے یا کریں گے۔ یہ جتنی بھی دعائیں میں نے آپ کو بتائیں، دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اذکار، اپنی عبادت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے نظر لگ گئی، کسی نے جادو کر دیا، گھر میں شر ہو گیا۔ تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد 1 بار، قل اعوذ برب الفلق 1 بار، قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھنا چاہیے۔ یہ نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کئی بار لوگ بیمار ہوتے ہیں،
یہ کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک کر سر سے پورے بدن پر دم کر لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا انشاءاللہ بیماری جو ہے ختم ہوگی۔ نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے نماز کے بعد ہمیں؟ نماز کے بعد ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، پروٹیکشن کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے، حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے۔ پروٹیکشن کی دعائیں اور صبح شام کے اذکار کے لیے آپ پلے اسٹور میں جا کر ایاک نستعین، کون سا؟ پلے اسٹور میں جا کر ایاک نستعین کر کے کوئی ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ہر طرح کی دعائیں اور صبح شام کی اذکار پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، سکھائیں اور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی، کیونکہ ہم صبح شام کے اذکار پروٹیکشن کی دعائیں نہیں کرتے۔ اسی لیے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے تک بیٹھے رہیے مصلی پہ بیٹھ کر، تاکہ اس میں بھی ایک نماز آتی ہے۔ اور صبح فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ جب سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت پڑھے نماز اشراق کی، یعنی اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ کوئی معمولی اجر تو نہیں ہے یہ۔ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، فجر کے بعد اور نفل پڑھ کر اٹھتے ہیں۔ 2 رکعت ہی پڑھنی ہوتی ہے، تو انسان اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو انسان کا دل، ان کی روح، یہ سب جو ہے وہ سیراب ہو جاتے ہیں ان عمل سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے۔ ان سب کو پڑھنے کے بعد آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کے ذریعہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، شر کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعائیں، یہ جو میں بتا رہی ہوں نا، پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، جس کا میں نے آپ لوگوں کو پلے اسٹور میں ایپ بتا دیا ہے۔ ایپ کا نام ہے ایاک نستعین۔ رب کے سامنے فقر اور عارض ہے، اظہار بھی ہے۔ فجر کی نماز، 5 وقت کی نماز، اسی لیے ہمیں نماز جو ہے وہ عبادت اچھے سے کرنا چاہیے، نماز اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ صبح کے آغاز میں سیریز 2 میں آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل سیریز 3 کے ساتھ صبح کے آغاز میں اور بھی نئے آگے ٹاپک میں جانیں گے ہم لوگ۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔